قرآن کی ایک اور آیت پڑھی جس میں تھا کہ جب جنتیوں کو جنت لے جایا جائے گا تو یہ جنت نہیں جانا چاہیں گے، یہاں تک کہ ملائک بائی فورس ان کو آگے کریں گے کہ جناب جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت میں جاؤ۔ جنت متمنی ہے مومن کے وجود کے لیے کہ میں اتنے سال سے انتظار کر رہی تھی کوئی مومن میرے اندر سمائے، کوئی مومن میرے گھر کے اندر آئے، لیکن یہ جنت شروع کرنا ہو جائیں گے۔ اور یہاں تک کہ کہا کہ ان کو بائی فورس پریشرائز کیا جائے گا کہ جنت میں جاؤ، لیکن یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آگے بشیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جہنمی جہنم نہیں جا رہا اس کے عذاب کی وجہ سے، جنتی نعمتوں کو دیکھ کے جنت میں کیوں نہیں جا رہا، جو پوری زندگی دعا کرتا رہا جنت میں جاؤں، جنت کیوں نہیں جا رہا، جو حور و غلمہ کی دعائیں کرتا رہا، جو درخت و نعمتوں کی دعائیں کرتا رہا، آج ساری نعمتیں اس کے سامنے ہیں، یہ جنت میں کیوں نہیں جا رہا۔ کہتے لمبے عرصے تک یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ کافی عرصے کے بعد مجھے ایک کتاب ملی، اس کتاب کے اندر ایک معصوم کی حدیث پڑھی کہ جب قیامت میں فیصلہ ہوگا کہ جہنمیوں کو جہنم لے جایا جائے اور جنتیوں کو جنت لے جایا جائے، کہ تب جب جنتیوں کو لے جایا جائے گا اسی وقت میدان محشر میں وجود مبارک امام حسین کا آنا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہتے ہیں سب کی نگاہیں امام حسین پہ پڑ جائیں گی، اب کہیں گے جنت جاؤ تو کہیں گے میری جنت تو ادھر کھڑی ہے، ہمیں پہلے حسین سے ملنے تو ہم بعد میں جنت جائیں گے۔ کہتے ہیں بھیڑ لگ جائے گی امام حسین کے اطراف میں، تو انسان کسی بھی قیمت میں آقا حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا کی عظیم ترین محبت اگر ہے اور اعجاز محبت ہے تو محبت ابا عبداللہ الحسین ہے۔ حدیث معصوم ہے کہ خدا ہر حرارت بجھا دے گا لیکن حرارت عشق حسین کو خدا کبھی بجھنے نہیں دیتا۔ آپ اندازہ کریں کوئی 20 سال کا، کوئی 80 سال کا، کوئی 70 سال کے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، کبھی آپ نے محسوس کیا کہ امام حسین کی محبت پرانی ہو گئی ہے؟ کبھی ایک لمحے کے لیے محسوس کیا ہو کہ جناب جس امام حسین کو میں نے اولڈ رضویہ میں 10 سال کی عمر میں کسی محرم کے عشرے میں پہلی مرتبہ امام حسین کے فضائل سنے تھے اور میں مجلس میں گیا تھا اور شعور مجلس میرے اندر پیدا ہوا تھا، اور آج میں 50 کا ہو گیا، 60 کا ہو گیا، تو آج وہ محبت تھوڑی پرانی ہو گئی ہو۔ ہر سال جب محرم آتا ہے ایسے لگتا ہے کہ کل امام حسین شہید ہوئے ہیں، محبت تر و تازہ ہے۔ اصلی خاک شفا اگر کسی مومن کے پاس ہو نا قبر امام حسین کی، ہر سال خون کیا ہوتا ہے؟ تازہ ہوتا ہے، ہر سال وہ لال ہو جاتا ہے۔ یہ معصوم کا فرمان ہے، خدا ہر سال عشق حسین کو مومنوں کے دلوں میں کیا کر دیتا ہے؟ تازہ کر دیتا ہے۔ کڑیل جوان بیٹا بھی مر جائے 2 سال رہو گے، 3 سال رہو گے، 4 سال رہو گے۔ دنیا میں کتنے مظالم ہیں، فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، خواتین بھوک میں، پیاس میں، افلاس میں، کبھی گولیوں سے، کبھی بموں سے۔ آج آپ رو رہے ہو، گریہ کر رہے ہو، لیکن 5 سال بعد یہ غم کیا ہو جائے گا؟ دھیما پڑ جائے گا۔ بڑے سے بڑا ظلم آپ نے دیکھا ہو، ایسا ظلم جو شاید آپ نے کربلا میں نہ سنا ہو لیکن کسی کے ساتھ ہوا ہو، اس لمحے تو رو گے، لیکن 6 سال بعد وہ ظلم کیا ہو جائے گا؟ پرانا ہو جائے گا۔ کئی ایسے سین آپ کے ملکوں میں، دوسرے ملکوں میں مظالم کے گزرے آدمی سنتا ہے۔ موصل میں 400 جوانوں کو مارا گیا، داعش نے کس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح انسانوں کے گلے کاٹے، جارڈن کے پائلٹ کو زندہ جلا دیا۔ ایسے مظالم ہوئے جو شاید ہم نے تاریخ میں نہ سنے ہوں۔ پارا چنار کے جوانوں کو آریوں سے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ مطلب ایسے ایسے ظلم کہ انسان دیکھ بھی نہ سکے، لیکن انسان روتا ہے، اس کا وجود جھنجھوڑ جاتا ہے، لیکن کئی سالوں کے بعد ظلم کیا ہو جاتا ہے؟ پرانا ہو جاتا ہے۔ لیکن حسین کے اصغر کا ظلم کبھی پرانا نہیں ہوتا، کربلا کے تیر و تبر کا ظلم کبھی پرانا نہیں ہوتا، غم حسین کبھی پرانا نہیں ہوتا، آنسو ویسے کے ویسے تازہ رہتے ہیں۔ یہ اعجاز پروردگار عالم ہے کہ جب تا قیامت ہے غم حسین کو خدا کبھی پرانا ہونے نہیں دے گا۔ اب یہ جو دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ایک راہ ہے، ایک راستہ ہے جس کے لیے مومن، منافق، مسلم، ہر بندہ یہ دعا کرتا ہے جب نماز پڑھتا ہے کہ خدا مجھے سیدھی راہ پہ چلا۔ یہ کن کا راستہ ہے؟ جن پہ تو نے نعمتوں کو نازل کیا۔ مطلب کچھ افراد ہیں جن کی راہ پہ میں نے چلنا ہے، جن کو میں نے رول ماڈل بنانا ہے۔ آج انسان نے اپنے گھر بھی جانا ہے تو گوگل میپ پہ ایک ایڈریس ڈالا جاتا ہے، تو خدا یہ کون سا ایڈریس ہے؟
امت کے اندر آئے تو یہاں ہر بندے نے اپنا راستہ بنایا ہوا ہے، 73 فرقے ہیں، 72 فرقے ہیں، ہر بندہ اپنے راستے پہ چل رہا ہے۔ یہ راستہ ہے کس چیز کا؟ دیکھو یہ کوئی فزیکل راستہ نہیں ہے کہ آپ بولو کہ اس راستے سے جاؤ گے تو ہدایت ملے گی۔ یہ راستہ ہے محبت کا راستہ۔ آپ زندگی، ہم میں سے جتنے لوگ بھی اس وقت گزار رہے ہیں، اس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، ہم سب کسی نہ کسی محبت میں گرفتار ہیں، اور اس محبت کے اندر ہماری راہ طے پا رہی ہے۔ زندگی کیا ہو رہی ہے؟ گزر رہی ہے، قدم بقدم، نقطہ بنقطہ زندگی گزر رہی ہے۔ یہاں کوئی بیٹے کے لیے پریشان ہوگا، یہاں کوئی بیوی کی وجہ سے پریشان ہوگا، کوئی خاتون شوہر کی وجہ سے پریشان ہوگی، کوئی باپ قرضے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھر کی وجہ سے پریشان ہوگا، کسی جوان کے بڑے خواب ہوں گے، میں نے یہاں سے کہیں جانا ہے، اس کی تک و دو میں لگا ہوگا کہ مجھے وہ چیز مل جائے۔ تو اگر ہم سب کے دلوں کے پیالوں سے ان محبتوں کو نکال کے زمین پہ رکھا جائے تو ہر کسی کی محبت کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ ملک کے تخت و تاج میں آ جائیں تو سیاستدان اپنی محبت میں، سینیٹرز اپنی سینٹ کی سیٹ کی محبت میں، ایم پی ایم این ایز اپنی سیٹ کی محبت میں، ہر بندہ زندگی کس میں گزار رہا ہے؟ محبت میں گزار۔ خود کربلا میں آ جائیے، ایک لشکرے کہتا بغضاً لابیک، حسین تیرے بابا کے بغض میں تجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ دوسرے ہیں ابا عبداللہ الحسین، کہتے ہیں رضاً برضا و تسلیماً لامر لا معبود سواک۔ مولا حسین بھی تو کسی کی محبت میں کھڑے ہیں نا۔ کوئی یزید کی محبت میں قتل حسین کر رہا ہے، اور حسین اللہ کی محبت میں اپنے اکبر کو قربان کر رہے ہیں۔ دونوں جگہ قتل ہو رہے ہیں، وہاں بھی خون گر رہا ہے، یہاں بھی خون گر رہا ہے، لیکن خون کس کی راہ میں گرایا جا رہا ہے؟ یہ وہ راہ ہے۔ کتنے بکرے عید قربان پہ کٹتے ہیں، کسی کی راہ میں کاٹے جا رہے ہیں نا۔ پھر اللہ کہتا ہے یہ گوشت نہیں پہنچتا مجھ تک، یہ ہڈیاں نہیں پہنچتی مجھ تک، ہاں کیا پہنچتا ہے؟ وہ محبت مجھ تک پہنچتی ہے۔ جس کی محبت میں کیوں کیا کر رہا ہے؟ قربانی کر رہا ہے۔ یہی کراچی کا جوان ماں باپ 10 بار بولے بیٹا دوپہر کا وقت ہے، کوئی ہوٹل سے چیز لے کر آؤ، کوئی سامان لے کر آؤ، تو کہے کہ گرمی بہت ہے میں نہیں جاتا، گاڑی آئے گی تو پھر جاؤں گا۔ اور یہی جماعت جب کربلا جاتا ہے 50 ڈگری کی گرمی، اسے گاڑیوں والے منتیں کرتے ہیں، اے سی والی گاڑی ہے، بیٹھ جا، کہتا نہیں میں نے پیدل حسین کی طرف جانا ہے۔ یہ راہ ہے نا کہ ایک محبت آپ کو چلاتی ہے، اور کراچی میں بدن کی محبت گھر میں بٹھا دیتی ہے، وہاں حسین کی محبت بدن کو محنت کرواتی ہے، بدن کو زحمت کرواتی ہے، ہمیں قربانی سکھاتی ہے، ہمیں جذبہ سکھاتی ہے۔ پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں پر انسان پرواہ نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ تم سے کون کروا رہا ہے؟ یہ محبت کروا رہی ہے۔